تو کیا میں کوئی سوکس استعمال کر سکتا ہوں یہ طواف کے دوران اور صفا مروہ کے درمیان؟ اچھا یہ میرا سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، شکیل احمد صاحب ہیں کوئٹہ سے. جی شکیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اکثر خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ شکر اللہ کا. مفتی صاحب کو بھی بہت بہت سلام. بہت اچھا پروگرام آپ کا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ قربانی کے حوالے سے کہ مثال بھیڑ انسان مثال ذبح کرے اس کا زیادہ ثواب ہے یا بکری یا مثال گائے وغیرہ، ان کے بارے میں بتا دینا کہ مثال اس میں زیادہ ثواب کس میں ہے زیادہ ثواب. اچھا ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں. تقسیم کا بھی حوالے سے بتا دینا کہ جو مثال 3 حصے ہوتے ہیں اس کا بھی طریقہ. بہت اچھا ٹھیک ہے. یہ شازیہ ہیں ہمارے ساتھ انڈیا سے. السلام علیکم شازیہ. جی وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں نماز جب بھی پڑھتی ہوں نا جی نماز جب بھی پڑھتی ہوں میں جی 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 ان کو شیطانی وساوس سے بہت ستاتا ہے. اچھا اچھا میں اس چیز میں بہت پریشان ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مجھے کوئی مسئلہ کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں اس سے ٹھیک ہے. تو اب ایسا کریں چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، آپ ذرا رہیے گا ہمارے ساتھ بھی بات کرتے ہیں وقفے سے آ کر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں یہاں رکتا ہوں اپنے پروگرام کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے، اور کالرز کی تعداد زیادہ ہو گئی لہٰذا مجھ سے پہلے سوالوں کے جواب دینے. آف لائن جو ہے ہماری بہن نے جب ہم وقفے پہ تھے تو 3-4 سوال پوچھے ہیں اور میں جواب آن لائن دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو جو ہے آن ایئر پتہ چلے کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا. بہن نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، کسی نے پوچھا جنت کہاں ہے، آپ نے فرمایا 2 قدم کے فاصلے پہ پہلا قدم جو ہے وہ نفس پہ رکھ لو اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا. کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟ دیکھیں یہ روایت تو میری نظر سے نہیں گزری، البتہ بزرگوں کا فرمان ضرور ہے اس قسم کا کہ ایک قدم نفس پہ رکھو دوسرا قدم جنت. صوفیہ اکرام اس طرح کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. بہن ایک ذرا سا میرا ذاتی سا مشورہ ہے اب کہ چیزوں کو ذرا، اچھا وہ آپ نے پوچھا مفتی صاحب سے انہوں نے وضاحت کر دیا، باقی لوگ اگر ایسی بات کریں اس لیے کہ کسی چیز کو بھی حدیث کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے. کوئی غلط بات یا کوئی اچھی بات بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو آپ سے اگر منسوب ہو گئی تو کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہو جائے گی. اچھا انہوں نے پوچھا کہ 3 دن میں اگر پیریڈز ختم ہو جائیں تو استخاصہ ہوگا تو کیا غسل کرنا ہوگا؟ 3 دن سے پہلے اگر ختم ہو جاتے ہیں ماہواری کا ایام تو وہ ایسی صورت میں استحاضہ کہلاتا ہے، اور استحاضے سے ناپاکی نہیں ہوتی، اس میں نہانا بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو 2 دن گزرے ہیں اس کا ماہواری سمجھ کے نمازیں چھوڑ دی تھی تو وہ نمازیں بھی قضا کریں گے. مجھے شرط کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں شرط کی شرعی حیثیت تو یہ ہے کہ عمومی حالات میں تو یہ منائی ہوتی ہے، لیکن اگر جانبین کی طرف سے نہ ہو بلکہ ایک طرف سے ہو کہ ٹھیک ہے تم نے فلاں کام کر دیا تو میں تمہیں کچھ دے دوں گا، تو وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے. یا یہ ہے کہ 2 بندے کوئی کام کر رہے ہو اس پہ کوئی تیسرا بندہ کہے کہ بھائی تم میں سے جو جیتے گا اس کو میں انعام دوں گا، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپس میں کر کے کرنا کہ جناب اگر میں جیتا تو تم انعام دو گے اور تم جیتے تو میں انعام دوں گا، تو پھر جوئے میں آ جاتا. اچھا انہوں نے پوچھا کوئی آدمی مرض الموت میں مبتلا ہو یعنی اب وہ مرنے والا ہے اور اس کے پاس جائیداد وغیرہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صاحب وہ تحفہ دے دے، اور ظاہر ہے جب وہ تحفہ دے رہا ہوگا تو اس وقت یہ ہوگا کہ میری جائیداد جو اس وارثوں کو محروم کرنے والی بات ہوگی، تو تحفہ کیا یہ جائز ہے؟ یعنی اس کے ایسی صورت میں ہمارے فقہ فرماتے ہیں کہ اگر مرض الموت میں کسی نے کوئی ہبہ کیا تحفہ دیا تو وہ نافذ نہیں ہوگا، وہ بلکہ اس کی حیثیت وصیت کی سی ہے. یعنی اس کے مرنے کے بعد ورثہ اگر راضی ہو جائیں اس کو دینے کا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. اچھا یہ ہماری کراچی سے بہن تھی مسز داور نے پوچھا کہ چھوٹا بچہ جس کا فوت ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرائے گا، یہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، صحیح روایت میں آیا، اور انہوں نے کہا کچا بچہ جو 6-7 ماہ کا انتقال کر جائے ضائع ہو جائے تو اس کے بارے میں تو باقاعدہ حدیث ہے کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ کچا بچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز قیامت جھگڑا کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور وہ کہے گا پہلے میرے ماں باپ کو بخش. اس کو جب جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو منع کر دے گا کہ میں نہیں جاؤں اپنے ماں باپ کے بغیر. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا ایھا السقط المغراقم، ایک کچے بچے جھگڑالو بچے جاؤ اپنے ماں باپ کو نکالو. تو وہ اپنی جو ہے پلاسینٹا جو ہوتی ہے چھونٹ جو ہوگی اس کو لٹکائے گا جہنم میں اور اپنے ماں باپ کو اس کے ذریعے نکال لے گا. مسز شاہد سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا. السلام.
جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ساس سسر ہیں وہ سوتیلے ہیں تو وہ ہمیں نا گھر سے نکال رہے ہیں. ان کے پہلے بھی نا انہیں ہمیں گھر سے نکال کے دوسرے گھر میں شفٹ کیا, لیکن اب وہ ہمیں اس گھر سے بھی نکال رہے ہیں. اب ہماری 4 بچی ہیں اور آگے میرے ہسبینڈ 6 سے 7 ہزار کا ماہوار کماتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں؟ گھر کو چھوڑ دیں؟ اگر نہیں چھوڑتے تو پھر سبھی ان کے جو بھائی ہیں وہ سبھی ہمیں برا کہتے ہیں. اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی بھی نہیں. اب ہم کیا کریں؟ اچھا, شوہر ہیں آپ کے؟ جی میرے شوہر ہیں. اچھا ہاں, آپ نے بتایا نا. ہاں پہلے اولاد پیدا نہیں تھی ہوتی تو پھر انہوں نے میرے ہسبینڈ کو لے کے پالا. اچھا لے پالک تھے. ہاں جی لے کے پالا, لیکن جس نے لے کے پالا وہ ان کی والدہ بہت ہو چکی. اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں بہن, اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ہماری بہن نے پوچھا کہ بھائی ہمارے ملک میں اللہ اپنی امان میں رکھے, اور یہ فیکٹ بھی ہے جو نے کہا کہ ہمارے ملک میں کھلے عام شراب بکتی ہے, دکانیں ہیں, غیر مسلموں کے نام پر وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, لائسنس ملتے ہیں باقاعدہ, اور مسلم زیادہ خریدتے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں اس میں سے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے جو ہدایت دی ہے اسی کے مطابق حکم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کو حرام فرمایا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پینا پلانا اور اس کو بیچنا خریدنا 10 آدمیوں پہ لعنت فرمائی ہے. حتیٰ کہ جو شراب کی نیت سے انگور اگاتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے, جو اس کو نچوڑتا ہے شراب کی نیت سے اس پہ بھی لعنت ہے. تو ایسے لوگ جو کہ کھلے عام شراب کا کام کر رہے ہیں تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا شکار ہیں. تو وہ اگر اپنی دنیا و آخرت کا بھلا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کر لیں, ورنہ عموماً ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ڈاکٹر تک دیکھا گیا کہ ان کے جگر بڑھ جاتے ہیں شرابی پی پی کے, اور پھر بڑے اسی حالت میں مر جاتے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال بہت کبھی جرم ہے یہ, اخلاقی طور پہ بھی, اخلاقیات کی دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے, صرف اسلام میں ہی نہیں. حتیٰ کہ عیسائیت کے بارے میں غلط مشورے کے جناب اس میں شراب جائز نہیں, اس میں بھی جائز. حالانکہ اس میں بھی دیکھا جائے تو کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ماننے والے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ ناجائز ہی ہے. میں تو کیسے ممکن ہے عیسائیت میں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہوں اور ان کی شریعت میں شراب جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو پیغمبر. بے شک بے شک. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت ویسے اخلاقی اعتبار سے بھی ساری دنیا میں یہ چیز حرام ہے, تو بھائی ذرا سی احتیاط کیجئے, اس لیے کہ اب سوچ لیجئے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. یہ زندگی چند دن کی ہے, گزر جائے گی, اور پتہ نہیں چند دن کی بھی ہے یا نہیں ہے, کچھ پتہ تو نہیں ہے کتنے دن کی گزر آئی. یہ پیسہ بھی یہیں رہ جائے گا اور یہ عیش و آرام بھی یہیں رہ جائیں گے. یہ ذرا محمد عارف صاحب سے بات کر لوں میں. جی محمد عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انڈیا سے ہیں آپ؟ ہاں جی. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے امام کے سجدے جانے سے پہلے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں, تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ امام سے پہل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں بھائی. اچھا, بحرین سے بھائی نے پوچھا مفتی صاحب کہ طواف مکہ کے لیے اب یہ حج پر جانا چاہتے ہیں, یہ کئی مرتبہ جا چکے ہیں, طواف نہیں کرتے. وہ جو ماربل ہے وہاں کا اس پر مجھے چلنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے, تو کیا میں کوئی صابن وابن مل سکتا ہوں؟ نہیں, ان کا ساکس وغیرہ یوز کرنے کا کہا, موزے وغیرہ ساکس. اچھا سوری, معاف کیجئے گا بھائی. دیکھیں اس میں ایک وقفہ لے دیں چھوٹا سا. تو آپ جب تک یہ سوچئے موزے پہننے یا نہیں پہننے, میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں چھوٹا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد آپ کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. میں تو چونکہ میزبان ہوں نا, اس لیے آپ کو خیر مقدم ہی کہوں گا. میرے بھائی کی بات ہو رہی تھی بحرین سے, انہوں نے کال کی تھی. جی مفتی صاحب, کیا یہ طواف کے دوران موزے پہنیں گے؟ جی ہاں, یہ موزے پہننے میں کوئی شرم حرج نہیں ہے. ان کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے, تکلیف نہ بھی ہو, اگر کوئی اور شخص بھی موزے پہننا چاہے تو, لیکن احرام میں نہ ہو. احرام میں تو پھر وہ پیر چھپ جائے گا. ہاں, احرام میں ہوں گے تو پھر موزے نہیں پہن سکتے. تو اس کے لیے اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ عام طور پہ میں نے حرم شریف کے دیکھا کہ لوگ کچھ ریگزن کے جو ہے جوتے بیچ رہے ہوتے ہیں, نہایت سافٹ ہوتے ہیں, بڑے پاؤں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو ان جوتوں کو لے لیں, ان سے آگے کی سائڈ کھلی ہونی چاہیے, اگر نہیں کھلی بھی ہے تو اس کو کاٹ کے کھول لیں. یا موزہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا موزہ بنا لیں آگے سے کھلا ہوا, جو اوپر سے ٹخنے ان کے کھل جائیں, ٹخنے نہ چھپیں, اور آگے والی ہڈی جو ہے وہ بھی کھل جائے. تو اس صورت میں پہن سکتے ہیں, ادروائز اگر پہنیں گے تو دم ہو جائے گا ان پہ. عام اس میں طواف میں تو ہوا کہ
یعنی احرام جب کھول دیں گے ویسے ہی طواف کرنا چاہیں، نفلی طواف تو اس میں پہن سکتے جی اس میں پہن۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ بات آپ کے کوئٹہ سے شکیل بھائی کی کال تھی اور انہوں نے پوچھا تھا کہ قربانی میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، دمبا کس کا ثواب زیادہ ہے؟ دیکھیں قرآن میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر تمہارا یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کے اندر جو نیت ہے وہ پہنچتی ہے۔ تو اب اگر کسی شخص کی نیت جس معاملے میں سب سے بہتر ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اگر ظاہری جانوروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہرحال اس جانور کے بارے میں کہا گیا کہ جو زیادہ اچھا مطلب مہنگا ہو، صحت مند ہو، طاقتور ہو، تو وہ اس کے اندر زیادہ ثواب ہے کہ انسان اپنے مال کو زیادہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، جبکہ ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ انڈیا سے بہن شازی نے پوچھا کہ نماز میں بہت وسواس آتے ہیں، دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بیٹھ جائیں آ کر، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، نماز کے انتظار میں جب ٹائم ہو جائے تو پھر نماز ادا کریں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ صبح و شام یہ 100 مرتبہ پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پہ دم کر لیں اور اس کو پی لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ وسوسے آہستہ آہستہ کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا مسز شاہد ہیں سیالکوٹ سے، ایک بڑا مسئلہ ہے، ان کے شوہر جو ہیں وہ لے پالک تھے اور جن والدین نے پالا اور شادی بیاہ بھی ان کا کیا، اب وہ انہیں اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، کہتے ہیں 4 بچے ہیں اور قلیل ذریعہ آمدنی ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہمیں نکال رہے ہیں، وہ ہم کیا کریں، کیسے گزارا کریں؟ دیکھیں بات یہ جن لوگوں نے ان کو لے کر پالا اب بڑے ہونے کے بعد ان کی اولاد ہو گئی ہوگی، تو اب ان کو گھر سے نکال رہے، تو بڑی ظلم و زیادتی کی بات ہے کہ کسی ماں باپ کے بچے کو لے لیا، اور اگر بالفرض نہیں بھی لیا، کوئی یتیم مل گیا اس کو لے کر پالا، تو پھر بھی انسانیت کے ناطے اس طرح سے کسی کو بے آسا کر کے نکال دینا یہ سراسر انسانیت کی تذلیل ہے۔ ایسی صورت میں جب اس کا ذریعہ آمدنی بھی بہت کم ہے اور 4 بچیاں ہیں، تو ایسے شخص کو کم سے کم یہ ہے کہ لوگ گھر سے نہ نکالیں، ہمارا مشورہ یہی ہے، اپنی آخرت کو اگر بنانا چاہتے ہیں، اور بہرحال ان کے لیے شرع حکم یہ ہے